رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی شان میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس کی غیر معمولی عظمت کو دیکھیے کہ حضور اس کے لیے خطبہ باقاعدہ شعبان کے آخری دن حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے فضائل بیان فرمایا، گویا ذہن سازی فرمائی لوگوں کی کہ تمہارے پاس ایک بابرکت، ایک عظمت والا، شان والا، بلندی والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا۔ آپ دیکھیے یہ وہ ماہ نور ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کی وہ آخری اور لاریب کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو بیان فرمایا، اولین اور آخرین کی خبریں ارشاد فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سارا دستور دیا، جینے کا ڈھب اور سلیقہ سکھایا، وہ عظمتوں والی کتاب بھی اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جن چیزوں سے ان کی بہت شناسائی ہو گئی ہے اور جن کی فضیلتیں عام بیان کی جاتی ہیں اور ہر سال ہی عنوان رہتی ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں یہ بات تو پچھلے سال بھی مولانا نے بتائی تھی، یہ تو پچھلے سال بھی ہمارے سامنے بیان ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا جس چیز کو بار بار بیان کیا جاتا ہے یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، جس کا بار بار تذکرہ کیا جائے وہ بھی اس بات کی علامت ہے کوئی بہت عظمتوں والی چیز۔ دیکھیے کسی جگہ سے کسی شخص کو پرافٹ ملتا ہو، نفع آتا ہو تو لوگ دوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ ہمارے ملک میں تو رواج ہے کہ کوئی ایک کاروبار چل جائے سارے وہی شروع کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ سال پہلے نا سی این جی اسٹیشن وہ چل گئے تھے تو کلومیٹر کے فاصلے پہ سی این جی اسٹیشن کھل گئے تھے۔ کوئی ایک کام چل جائے، پتہ چل جائے اس میں نفع ہے تو سارے شروع نہیں کر لیتے۔ بھائی اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ فلاں چیز کے اندر بڑا نفع ہے، بڑی برکت ہے، سارے وہی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کبھی کہ رمضان میں کتنی برکت ہے تو یہ میں نہیں کہتا، یہ ذرا نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد سنیے گا اور ذرا اسے سمجھیے گا، اس پر غور کیجیے۔ یعنی رمضان کی ساری فضیلتیں حضور نے خود بیان فرمائی، یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد جو ایک جملہ حضور نے ہمارے ذہنوں میں چھوڑا ہے نا، جو ایک بات، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں۔ ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد محبوب فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، یعنی تمہیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں آ کر برکت ہے کتنی، عظمت ہے کتنی، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو فرمایا تمہارا دل چاہے گا کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے نہ۔ صرف یہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں نا ایک تو فضیلت روز سنتے ہیں تو کچھ بعض اوقات اللہ معاف کرے کمزوری آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، ہر چیز، تو رمضان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کون سی چیز کتنی مہنگی کرنی ہے اور کس معاملے میں اب ذرا ہم نے تھوڑی سی تیزی دکھانی ہے۔ خدا کے بندو یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مثلا کون سی چیز زیادہ بکے گی تو وہ میں پہلے سے سٹارٹ کر لوں گا تو کیا بنے گا، اور رمضان میں وہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں اور کیا خرید سکتا ہوں۔
جہاں آسانی کرنی چاہیے تھی وہاں بھی لوگ سمجھ سے بالا تر کام کرنا شروع کر دیتے. تو اس ماہ مقدس میں، اس ماہ نور و سرور میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی تھی اور اللہ کے بندوں کو آسانی دینی تھی، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو فضائل پر غور کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کسی صورت بھی کمرشل نہیں بنانا چاہیے کہ اب بھلا میں اس میں کیا کما سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں، کیا پرافٹ آ سکتا ہے. یہ معاملہ تھوڑا سا نا تکلیف کا باعث بنتا ہے. بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ یار ہم ہر چیز کوئی اب اس طرح کا بنا لیں گے. تیسری بات بنیادی رمضان شریف میں جس سے پالا پڑتا ہے اور جو سمجھنے کے لائق ہے، رمضان میں آخرت کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ ایک خاص بات ہے جو ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے. رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی، اور ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے. آخری عشرے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی. ہم نے رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی تھی، ہم سارا رمضان عید کی تیاری کرتے رہتے ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں بازاروں میں کپڑے خریدتے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں ڈیزائن پسند کرتے کہ سلوانا کون سا ہے، پھر یہ کہ 3 دفعہ گیا جوتا لینے. آپ نے سارا رمضان عید کی تیاری پہ لگا دی. ضرور نئے کپڑے خریدیں، ضرور نئے جوتے خریدیں، ضرور آپ اجلا لباس پہنیں، لیکن رمضان تو آخرت کی تیاری کے لیے. اگر آپ کا سارا وقت بازار میں گزر گیا تو آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کپڑے یہ رمضان سے پہلے خرید لیے جاتے، سلوا لیے جاتے. اب تو موسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کن دنوں میں کیسا ہوگا. اب تو یہ بھی کسی حد تک آسانیاں ہیں. رمضان المبارک سے پہلے سارے لین دین کر لیے جاتے. بزرگوں کی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو مہینہ مسجد میں گزارتے تھے رمضان. کہتے تھے وقت ضائع نہیں کرنا، پتہ نہیں دوبارہ ہاتھ آئے کہ نہ آئے، اس کو ضائع نہیں کرنا. تو میرے بھائی ان 3 چیزوں پر سب سے زیادہ سب سے پہلے اہمیت دیں کہ جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ شان کتنی. دوسرا کوئی کمرشل، میں بعض اوقات بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے حج اور عمروں کو کمرشل بنا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ہم نے دکانیں ڈال لی. ضرور آپ اس سے جس حد تک ہو سکے آپ کام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے ہر چیز کو بیچنا خریدنا شروع کر دیا ہے. یہی حال رمضان کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم بڑا عروج پہ. اور تیسری بات یہ کہ سارا ٹائم نئے نئے ملبوسات خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں. تو 3 باتیں تو یہ سمجھیں. پھر 3 عبادات ہیں رمضان کی. پہلے تو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، تھوڑا زبان کا بھی ہو. حضور نے فرمایا تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں. روزہ تقوی کا سبق اور درس دیتا. تھوڑا اپنے آپ کو پابند کریں کہ رمضان المبارک کا ماہ نور ہے، میں نے جھوٹ زبان سے نکالنا ہی نہیں، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مجھے زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنی چونکہ میں روزہ دار ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا یہاں کہہ تو کرو. تو کہہ کی تو گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں ان کے حلق سے نکلی. تو کریم فرمانے لگے تم نے وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کی؟ تو حالت روزہ میں تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم نے غیبت نہیں کی؟ تو بھئی آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے. کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی بددیانتی نہیں، کوئی بد نظری نہیں، کوئی بے حیائی نہیں. رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اب اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کریں. رمضان محتاط رہنے کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں تھوڑا سا غور کریں. اور اب تو الزام بھی کسی پہ نہیں دے سکتے کہ فلانے نے کرایا، شیطان تو ویسے ہی قید ہوتا ہے. اب تو اس کا نام لے کے جان بھی نہیں چھوٹے گی.
وہ تو قید میں ہے، اب تو اپنے آپ پر پابندی ہی لگانی ہے، اب تو یہ کہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ روزے کو بڑے حسن کے ساتھ ادا کریں، بڑی پاکیزگی کے ساتھ۔ روزہ بڑی نعمت ہے، آپ یقین کریں روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان نے تو عجیب سی وہ روحانیت محسوس کرتا ہے۔ روزہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اظہار ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کو ماننے والا ہے۔ کیوں کہ آپ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور دروازے سارے بند ہیں اور کھانے کو ہر چیز پڑی ہے، تو کیوں نہیں کھول کھا رہے آپ چوری لوگوں سے؟ بہت ساری عبادات میں لوگ معاذ اللہ دکھاوا نہیں کر لیتے، ہر چیز موجود ہے گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے انواع و اقسام کی چیزوں سے، کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے نہیں کھا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ توحید کی اتنی مضبوطی حالت روزہ میں حاصل ہوتی ہے کہ بندہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے رمضان المبارک کے اندر کہ پھر انسان اپنی مجموعی زندگی میں اسے لاگو کرے کہ مجھے صرف کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، مجھے وہ رب دیکھ رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے، اور آپ پھر اس سے جو روحانیت پھوٹتی ہے، جو جلوے بنتے ہیں، جو رعنائی پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کو تو روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہی بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ کو پسند بڑی، وہ جو تیرے منہ سے بو آتی، خوشبو آتی، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو روحانیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ دوسری بات، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کا دور کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم حضرت جبریل امین کو قرآن مجید سناتے، پھر حضرت جبریل امین حضور کو قرآن مجید سناتے۔ یہ مسجدوں میں جب حفاظ، قراء، آئمہ یہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان جلووں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو جلوے محبوب نے دکھائے اور حضرت جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا۔ رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید سے جڑ جائیں اور قرآن مجید کی لذت پیدا کریں۔ دیکھیں اللہ کا فضل ہے امت پر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کہیں مسجد موجود ہو اور حافظ موجود نہ ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ کو مسجد نہ ملے اور وہ رہ جائے، اس دفعہ قرآن مجید نہیں سنا سکا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد والوں کو حافظ نہیں ملا اور وہ قرآن مجید نہیں سن سکتے، یہ ممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہے رمضان دیکھ لو نا کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس نے اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ بنا دیے کہ اب ہر معاملے میں آپ کو کہیں کمی نظر آ سکتی ہے، یہاں نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے۔ نہ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ آج مسجد میں جمعہ نہیں ہوا چونکہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے امت پر فضل فرمایا، اہلیان پاکستان پر فضل فرمایا۔ تو قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اب ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید سے محبت کریں۔ محفلوں میں رک کے آتے ہیں نا، فلانی نعت سناؤ نعت خاں کو، بڑی اچھی بات ہے، بھیجا کریں، لیکن کبھی کبھی نا یہ بھی رکا بھیجا کریں کہ دل بڑا کر رہا ہے سورہ رحمان سنائے۔ اب ہلکے ہلکے بولے ہیں آپ، اور کچھ نے تو صرف گھورا ہی ہے مجھے۔ بھائی رکا آتا ہے نا جی فلانی نعت بڑی پسند ہے، تو بھائی ایک رکا لکھ کے بھیجو نا، جناب سورہ ملک بڑی پسند ہے ذرا سنائی جائے۔ یہ آپ رکا لکھے نا اور لکھ کے بھیجے نا، میرا دل کر رہا ہے سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو، سورہ نوح کی تلاوت ہو، سورہ یوسف کی تلاوت، یہ بھی ذوق پیدا کریں، یہ بھی اپنے دل میں لائیں چیز۔ ہمارے ملک میں نا ایک رواج بن گیا ہے، ہر چیز کو مشکوک کر دو، شک پیدا کر دو، اور نہیں جی نہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور نہیں جی نہیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے، مزاج بن گیا۔
اور پھر اس طرح کے لوگ چونکہ انوکھی بات کرتے ہیں، یہ ہٹ کے بات کرتے ہیں تو دل کو بڑی اچھی لگتی ہے، نفس بڑی جلدی قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں. کچھ سالوں سے نا ہمارے ملک میں تراویح کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور بڑا جم کے ہوتا ہے. وہ جی فرض نہیں، جی واجب نہیں. کس نے کہا ہے کہ فرض واجب ہے؟ لیکن سنت تو ہے نا، عبادت تو ہے نا. کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت نہیں کروائی؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے خود تشریف لا کر کے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی؟ ہر چیز کو مشکوک بنا دینا. لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اور سال میں ایک موقع بنتا ہے جب سنانے والے قرآن مجید سنا لیتے ہیں اور سننے والے سن لیتے. میں نے بوڑھے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ ان کو دعوت دے رہا ہے کچھ شخص اور کہہ رہا ہے آج افطار میرے ساتھ کر لیں، تو وہ کہنے لگے یار میں نے نا قرآن مجید اپنی مسجد میں سننا شروع کیا ہوا ہے اور میرا آج 23واں پارہ میرا دل نہیں کر رہا، تو میں ذرا مکمل کر لوں، 27 پہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا. یار کتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سن کے، کتنا ذائقہ آتا ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جڑا ہوا ہے، اس کی ترتیب چل رہی ہے. اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے، وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی، رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں، اللہ کے کلام سے جڑے ہیں، قرآن پاک سے جڑے ہیں، اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں. کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی، نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے. رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا، اور قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا. فرمایا رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے. قرآن مجید سے تعلق بنا ہے. اور یہ رات کا قیام ہے، آپ کی میں بات نہیں کرتا، میرا ویسے ہلکا سا تجربہ یہی ہے کہ مل کے جماعت کے ساتھ کام ہو جائے تو ہو جائے، تنہا ڈیوٹی لگائی جائے نا. کچھ دوست ایسے ہیں وہ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں، رہ جائیں تو سستی ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ بہت ساری جگہوں پہ سستی رہ جائے. تو رات کے قیام کا اہتمام کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور ایمان کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کو دینا ہے. آگے پیچھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سحری میں اٹھنا، تو رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا. ایسا نہ کریں کہ جب صبح اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں، 4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھیں. اٹھنا تو ہے، تو کیا سعادت ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نیکی پر تو ثواب ہوتا ہے نا. فرمایا جب نوجوان اٹھ کے سویرے تہجد پڑھتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. کتنی عظمت کی بات. آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھے، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتیں تہجد کی پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں. تو ایک تو روزہ اہتمام سے، اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق، نوافل سے تعلق. تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے، عبادات میں رہے. سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ، تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے. اگر کوئی ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا. اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ بڑے تبصرے، ہر آدمی کے جیب میں موبائل اور ہر بندہ ہی صحافی ہے، ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے تبصرے کر رہے ہیں. میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو، میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو. آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو. آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت. اور ایک تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا.
خیرات کرنا، سخاوت کرنا. یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں. غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، ایک کھجور. پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں. ایک کھجور تم اللہ کے راستے، کیا مثلا قیمت ہے آج ایک کھجور کی، اور ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے. فرمایا ایک کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق. اور فرمایا تمہاری اس ایک کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے، اسے پالتا ہے، بڑا کرتا ہے. فرمایا وہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اور ایک یہاں تو ایک کھجور کی بات ہے نا، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، لیکن دوزخ سے بچ جاؤ. کچھ خیرات، کچھ صدقات اس کا مزاج پیدا کرے. اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے، سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو. کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں. او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے، اللہ عطا بھی کرے گا. 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں. ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے، کہتے تھے شاید کو مسافر بھی آ جائے تو میں شامل کر لوں گا. صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ، شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے. سخاوت مال سے ہوتی نہیں، اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو تو. صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو تو. اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے. کتب حدیث میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ کرتا سخاوت ہے، پر کیا بات وہ کنگال نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی. میرے بھائی خوب سخاوت کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ، جتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا. اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے افطار کرائے. جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء الورا. نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی. حضور قیدیوں کو رہا کرتے، بانٹتے، زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے میں. لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں. سیاسی یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی وی آئی پی جگہ پہ، اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے. تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا، جن کے لیے ضرورت، وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے لمبے خرچے. تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان؟ کہنے لگے نہیں، غریب لوگ ہی آتے ہیں. تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دی ہے یہاں آ جاتے ہیں غربا کہ چلے یہاں افطار کر رہے. بہت بڑی سعادت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی نا رمضان کی افطاریاں بھی ان کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں. ووٹ پکے کرنے کے لیے، تعلقات پکے کرنے کے لیے، گاہک اور سیلز مین پکے کرنے کے لیے اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں. کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے. وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا، تو وہ جو بچہ بھی آ کے منت کرتا نا، ان کا وہ کلرک جو تھا، جو ایڈمن کا آدمی داخلہ کرتا تھا، تو فیس رکھی ہوئی تھی داخلے کی، تو وہ اس کے پاس لوگ جاتے، وہ فیس بتاتا، تو وہ آ کے ان سے کہتا جناب وہ فیس مانگ رہے، کہتے اس کو فری داخل کر لو، غریب ہے.
2 بھی داخل کیے، 4 بھی کیے، 6 بھی کیے، وہ درجنوں روزانہ فری داخل ہونے لگے. تو وہ اس کا جو اس نے ملازم رکھا تھا، اس طرح کام تو نہیں نہ چلتے. تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. میں اپنے جنازے کے، کسی کو کہنا نہ پڑے میرے لیے دعا کر، کچھ پکے ہو جائیں. جب میں جاؤں مروں تو ان کے دلوں سے دعا نکل جائے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. او بھائی آپ کچھ ایسا تو کریں کہ کچھ جنت بھی پکی ہو، کچھ جنازے کے بندے بھی پکے ہوں. ساری دنی رمضان میں بھی افطار کرانے لگے تو وہی آپ نے پکے کر لیے اپنے ووٹر سپورٹر اور سیلز مین اور گاہک. کس چکر میں پڑ گئے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کو کمرشل نہ بنا. یہ ماہ نور و سرور رمضان المبارک، اس میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوں، پورے حسن ظن کے ساتھ داخل، ساری برکات اس کی سمیٹنے کی کوشش کریں. 3 باتیں میں نے شروع میں نصیحت کی عرض کی، پھر 3 عبادات پہ زور دیا، اب 3 گزارشات کرنی ہے آپ سے. کر لوں جی؟ چلیں جمہوری ملک ہے، آپ سارے نہیں بول رہے، کر لوں بات. ایک تو رمضان میں غصہ نہیں کرنا. مشکل کام بتا دیے. غصہ نہیں کرنا، نہ گھر والوں پہ نہ باہر والوں پہ. کچھ لوگ باہر بالکل نہیں کرتے، گھر بہت زیادہ کرتے. تو غصہ نہیں کریں، چھوڑ دیں. اس سے نا روحانیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. کبھی کبھی غصہ انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے، وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے، روحانی زندگی میں بڑی تباہی مچاتا ہے. دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں آپ جن سے آپ ناراض بھی ہیں نا، اگر کچھ ایسا ہے نا کہ آپ ان کو معاف نہیں کر پا رہے تو رمضان میں کر دیں معاف، بوجھ اتر جائے گا. آپ تو معاف کر کے جائیں نا اللہ کی بارگاہ میں. آپ تو گنجائش پیدا کریں نا، آپ نے روزے رکھنے، اللہ کے حضور حاضر ہونا، معاف کر دیں. یہ معافی بڑی برکت والی چیز ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بدلہ لے کے انسان تنگ ہوتا ہے، انتقام لے کے اور زیادہ گھٹن فیل ہوتی، لیکن معاف کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تیسری میری گزارش آپ سے یہ ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کریں. خود سے محسوس کر لیں کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں. اگر آپ کہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایثار کا مظاہرہ کریں، دوسروں کو گنجائش دے دیں، دوسروں کو موقع دے دیں. اگر آپ کا کہیں لین دین ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے تو اس ماہ مبارک میں کم از کم اس کے لیے آسانی رکھیں، گنجائش کریں. جس حد تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف سے بچائیں. آہستہ آہستہ نہ کچھ شدتیں سی پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، اپنی ذات کے لیے رنجشیں بڑھ گئی. خوبصورت ترین لوگ بھی بعض اوقات حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا. محسوس ہوتا یار تو بڑا عظیم آدمی ہے، تیرا نہیں بنتا یوں کرنا، تو بہت بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے، تیرا معیار بڑا بلند ہے، تیرا نام بڑا اونچا ہے، تیری سوچیں اور تیرے وچار بڑے پائے کے ہیں، تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. رمضان شریف بہت بڑی تربیت کا ماہ مبارک. کوشش فرمائیں اس میں کہ آپ درگزر سے کام لیں، آپ آسانی کریں، آپ کوشش کریں کہ کسی شخص پر بوجھ نہ بنے. میں تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو ایک دفعہ حافظ صاحب سے نا کچھ ان کو مشابہ زیادہ لگے سنانے میں، تو ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے. میں نے کہا آج نہ کرنا. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آج آپ نے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ پہلے خود بڑے ڈسٹرب ہیں، وہ جو زیادہ لگے ہیں نا ان کو درمیان میں جا کے وہ پچھلوں کی انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ میں تو اتنا یاد کیتا سی یہ کی بڑے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تو بوجھ کیوں بنے ہم کسی کی طبیعت پہ. تو آج نہ سارے ان کو شاباش دے کے گزر جاتے ہیں تو کل بات کریں گے. تو اللہ نے فضل کیا کل ایسا ہوا ہی کچھ نہیں.
تو ہم بعض اوقات اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو کہ جب کوئی بندہ پریشر میں آ کے کوئی کام کرتا ہے تو صحیح بھی کرنا ہونا تو اسے غلط ہو جاتا ہے. تو تھوڑی گنجائش دینی ہے لوگوں کے لیے، آسانی کرنی ہے. کہیں بس اسٹاپ پہ، کہیں خریداری کے لیے جائیں، کسی جگہ بھی تھوڑی گنجائش دیں کہ جناب آپ پہلے کر لیں، میں انشاءاللہ کر لوں گا، میرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے. تھوڑا سا حوصلہ بڑا کر کے جئیں، جینے میں مزہ آئے گا، لطف اور سرور حاصل ہوگا. یہ بڑی خوبصورت بزم سجائی گئی اور پھر اتنے خوبصورت عنوان پر کہ ہم نے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں کی. پیارے بھائی، یہ ادب والی محفل ہے. آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو سیاسی جلسہ نہیں. بھائی چپ کرانے والے بھی نہ بولیں، بٹھانے والے بول کے نہ بٹھائیں، مہربانی کریں، بس تھوڑی توجہ کریں. میں نے چند ایک باتیں کرنی ہے اور تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں بڑی محبت سے، جلدی سے، اتنی دیر نہ لگائیں فیصلہ کرنے میں، فٹافٹ بیٹھ جائیں. آپ بھی بیٹھ جائیں جلدی سے. بھیا موبائل والے بھائی بیٹھ جاؤ نیچے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ بھی تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں. او موبائل والے بیٹے بیٹھ جاؤ، شاباش، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی کبھی بند بھی کیا کریں. اللہ جزائے خیر دے، برکت دے، سلامتی عطا کرے. میرے دوستو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان فرمائی ہیں، تو ایک شان محبوب کی یہ بیان کی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبر سکھایا، یقین کامل سکھایا. حضور نے لوگوں کو اللہ کی بندگی سکھائی. جو لوگ اوہام پرستی کا شکار تھے، طرح طرح کی خرافات ان کے عقائد میں آ چکی تھیں، ان کے عقیدوں کی درستگی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جد و جہد فرمائی. اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی جی، اس مائک کی، اب پھٹنے لگی. میرے بھائیوں، انسان کو جو سکون ملتا ہے نا، اس کے دل کو جو تسلی ملتی ہے، وہ اس کے عقیدے کی بنیاد پر ملتی ہے. اگر وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو، فکری طور پر توانا ہو، بہت جلدی پریشان نہ ہوتا ہو، بڑی جلدی گھبرا نہ جاتا ہو، جلدی وہم نہ کرتا ہو، تو وہ آدمی سکون میں رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شان ہے نا، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ، حضور کی یہ جو شان ہے نا کہ حضور داعیہ الی اللہ ہیں، تو یہ میرے کریم کی وہ والی شان ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو عقیدہ توحید و رسالت کی بنیاد پر فکری اور ذہنی طور پر طاقتور کیا ہے، لوگوں کو مضبوط نظریات دیے ہیں. عرب کے لوگ عجیب و غریب قسم کی اوہام پرستی کا شکار تھے. وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. وہ جب قربانیاں کرتے تو ان کا گوشت بیت اللہ شریف کی دیواروں سے مل دیتے. اس کو وہ قبولیت کی علامت جانتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں اس طرح کی ساری باتوں سے نکال دیا. انہیں بتایا کہ تم نظریاتی طور پہ پختہ ہو جاؤ. آج بھی آپ دیکھیے نا ہمارے معاشرے میں کس طرح کے وہم لوگوں نے پال رکھے ہیں کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی میرا، آج پتہ نہیں میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ جی کبھی دودھ گر جائے تو یہ اچھا شگون نہیں ہوتا، کوئی گھر سے باہر نکلے تو اسے پیچھے سے آواز نہیں دینا چاہیے. یہ چیزیں ضعف اعتقادی پیدا کرتی ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا خیال ہوتا ہے مجھے جادو ہو گیا ہے،
لوگوں کا خیال ہوتا ہے کسی شخص نے میرے اوپر کوئی علم کرا دیا ہے، وہ ضعف اعتقادی، جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ رسی سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جملے بھی ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے بندش کرا دی ہے اور میرا کاروبار اور میرا رزق کا معاملہ چل نہیں رہا۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے کسی کی طرف رزق بھیجا ہو، رستے میں کسی نے باندھ دیا ہو؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ مالک کریم نے تو روانہ کر دیا، بھیج دیا، عطا کر دیا، اور رستے میں کسی نے بندش کر دی۔ ہاں نظر لگ جاتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک آج ہم وہم کا شکار ہیں۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اپنے ذہن کو مضبوط کریں، اپنا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل رکھیں گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایک خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے۔ دیکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی مدینہ منورہ میں، وہ بہت بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے، لیکن زندگی میں اطمینان بڑا تھا، قرار بڑا تھا، سکون بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بلال، میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جب اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک مقام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے بہت ساری چیزوں میں پریشان ہونے کی۔ ہم نہ بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میرے اللہ کریم نے، میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، یہ فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ عمر کتنی ہوگی، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ رزق کتنا ملے گا، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ تو پھر جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا ہمیں بھی وہ خاندان پسند ہونا چاہیے، پھر جس جگہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہمیں بھی وہاں مطمئن ہونا چاہیے، پھر رب کریم نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الجھتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ان چیزوں کا حصول کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہیں اپنے فضل کے ساتھ، اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات عداوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کریم کی ذات پر توکل کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، چھوڑ دو یہ کام، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ دینی محفل ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، اس کے آداب کا خیال فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، سلامتیاں عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اس میں تو ایک فوٹو بھی نہ بنے گی تو پھر بھی گزارا ہوگا، اور ویسے بھی کچھ تصویریں رہنے دیں، کچھ ریکارڈ قیامت کے دن کے لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں رج رج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں،
حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لاحول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔ تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہیں، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔ تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا۔ تو جب اللہ بندوبست کرتا ہے نا تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے پھر بندہ دھوکے سے مال اکٹھا نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو لوٹتا نہیں، کسی کا گھر نہیں اجاڑتا۔ پھر وہ سمجھتا ہے چونکہ مجھے اللہ نے دینا ہے تو مجھے طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ میرے رب کو پسند ہے اور جو طریقہ مجھے شریعت نے عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط توکل اور وہم نہیں کرنا زندگی میں، ذوف اعتقادی کا۔ وہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل تویز دھاگے والوں نے بڑی بڑی دکانیں کھول لی ہیں اور پیر صاحبان چونکہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے عصر تک، تو ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں تعویذ لینے۔ اب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہیں تو آپ دوائی کھائیں گے؟ تو وہ کوئی دوائی آپ کو کوئی بیماری بتائی جائے گی تو آپ میڈیکل سٹور جو ان کی دکان کے باہر ہے وہاں سے کچھ خریدیں گے نا؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے تو پھر ہی تسی تعویذ لاؤ گے نا۔ تو اگر وہ یہ لفظ بول دیتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو پھر شک جاتا ہے۔ اس ظالم کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بندہ دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ تو میرے عزیز ان چکروں سے باہر آئیں۔ مومن کی ایک شان ہے، مومن کا ایک مقام ہے، مومن کا ایک مرتبہ ہے، مومن کے اعتقاد ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ بیمار اپنا کرتا ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے، جو ذہنی طور پر طاقتور رہتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا کریم ہے، پہلے شفا دی تھی اب بھی فضل فرمائے گا۔ یہاں سے جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقتور رہتے ہیں، لیکن اب حوصلہ کمزور کر بیٹھتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے تو بعض صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بیمار آدمی کو نکاہت ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی، تو ان کی وہ کمزوری دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں، اللہ فضل کرے، ہمیں تو پریشانی ہو رہی۔ تو حضرت علی شیر خدا اگرچہ بیمار تھے اور اتنے بظاہر کمزور تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے پریشان ہو رہے، اور حضرت علی شیر خدا کا ذرا یقین دیکھیے، فرمانے لگے آپ لوگ فکر نہ کریں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ مجھے کچھ بھی، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے وہ ایسے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا بہت غلبہ ہوتا جا رہا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو کریم فرمانے لگے علی فکر نہ کرو، بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، یعنی خنجر یا تلوار کا وار ہوگا، شہادت ملے گی۔ بیماری سے دنیا سے جانا
نہیں ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. تو بیماری ہمارا کچھ بگاڑ سکتی نہیں. تو میرے بھائی نہ تعویذ دھاگا، نہ کوئی کسی کی بندش، نہ جناب بیماری، نہ دشمنوں کا خوف. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے سارے رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے. تو میں نے کہا رشتہ دار ولی کس کو مانتے ہیں؟ کوئی ایسا رشتہ دار آپ نے دیکھا جس کو ولی مانتے ہو؟ الا ماشاء اللہ تھوڑے بہت مسئلے سب گھروں میں ہی ہوتے. اب سارا دن پریشان رہنا، رشتہ دار ناراض ہو گئے، علاقے والے خلاف ہو گئے، فلانا مخالف ہو گیا، بھائی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ صرف ایک ناراضگی سے ڈریں، وہ ہے رب رسول کی ناراضگی. ڈریں کہ کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے. اور رب رسول اگر ناراض ہو جائے تو ساری دنیا راضی ہو بھی تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا. اور اللہ رسول ہو راضی تو کائنات ساری بگڑ بھی جائے تو انسان کا کوئی بگاڑ سکتا؟ تو اللہ رسول کو راضی کریں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی تو اللہ کی رضا ہے. تو اللہ کی رضا پر توجہ کرنے کی بجائے آپ اگر ادھر ادھر توجہ کریں گے اور پریشان ہوں گے کہ فلاں میرا مخالف ہو گیا، فلاں میرا مخالف ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی اس سے نہیں بگڑتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اس کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. تو میرے عزیز سہمے رہنا، ڈرے رہنا، پریشان رہنا اور ڈسٹرب رہنا اور بلا وجہ الجھے رہنا اور بلا وجہ آزمائش کا حصہ رہنا، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. آپ مطمئن زندگی گزاریں، خوبصورت زندگی گزاریں، رب رسول کے وعدوں پر یقین رکھیں، ادھر ادھر الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی. ہم سارے نا چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں، چھوٹی موٹی سیاست سارے کرتے ہیں، لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس ولیمے پہ میں نہیں جا سکا میں نے بیٹا بھیج دیا ہے، جس دعوت میں میں نہیں جا سکا میں نے فون کر کے بڑی عاجزی سے معذرت کر لی. ادھر بھی میں راضی رکھنا چاہتا ہوں، ادھر بھی میں راضی رکھنا. یہ رویہ درست نہیں ہے. آپ کوشش کریں خیر کے کاموں میں لوگوں کو راضی رکھنے کی، لیکن محض لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو بھی راضی رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے راضی رکھیں. آپ کسی سے بھی، وہ ایک بزرگ تھے نا تو فرمایا کرتے تھے میں تو بال بچوں کی خدمت بھی صرف اس لیے کرتا ہوں اور ماں باپ کی ڈیوٹی بھی صرف خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے. میرا اصل مطمع نظر رب رسول کو راضی کرنا ہے. تو میں تو سارے احکام اللہ رسول کے مان کے مخلوق کے بیچ گزارا کرتا ہوں. تو جیسا میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میں تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ یقین کامل پیدا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ذہنی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کون سا عمل کریں کہ ہم اس ساری ضعف اعتقادی سے نکل آئیں، آزمائش سے نکل آئیں، بے چینی سے نکل آئیں، الجھاؤ سے نکل آئیں؟ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دو چیزوں سے مدد مانگنی. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. دنیا کے ہر قسم کے آزمائش سے جو آدمی طاقتور ہونا چاہتا ہے وہ صبر سے مدد لے. صبر سے ساری طاقتوں کا مالک رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں. 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہ دین میں صبر کا مقام ہے. لیکن یہاں حوصلہ ہی نہیں کرتے لوگ، صبر ہی نہیں ہے.
الجھاؤ، بے چینی، اضطراب، پریشانی، ہر وقت جو ہے وہ بے چینی کی باتیں کرنا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت کہنا فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ صبر کریں، صبر سے مدد لیں، اور دوسرا نماز سے مدد حاصل کریں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، نماز کی وضاحت کوئی نہیں کہ میرے پاس یہ وضاحت ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی وضاحت ہی کوئی نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، وضاحت کوئی نہیں۔ آپ دلیل نہ دیں کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا، یہ پڑھنی ہے، اس کی آپ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں، کیوں نہیں پڑھتے، یہ پڑھنی پڑے گی، یہ حکم ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے نماز۔ تو نماز تو مدد کرتی ہے انسان کی مشکلات میں۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ مالک میں کمزور ہوں، جو کرنا ہے میرے رب نہیں کرنا ہے۔ یہ سجدہ، یہ نماز، یہ اللہ کی مدد لاتا ہے۔ جتنے زیادہ انسان سجدے کرتا جاتا ہے طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ آپ کبھی یہ خوبصورت انداز دیکھیے نا نبی پاک علیہ السلام کا، کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، اور اگر زیادہ ہوتی تھی تو پھر بھی محبوب دعا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر چاند سورج کو گرہن لگ جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر صفیں بھی سیدھی کراتے، وہ سارے قاعدے اور ضابطے بھی بناتے، لیکن ساری رات نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے گزار دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم اللہ کے حضور جھکتے ہو تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، جب تم صبر کا دامن تھامتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو زندگی کے اندر ایک تو عقیدے کو مضبوط رکھیں، الجھا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، لوگوں کے بگڑ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عزت میرا رب عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ آپ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کاروبار میں کسی وقتی طور پر رکاوٹ کی وجہ سے الجھ نہ جایا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ سمجھے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں تو ادھر ادھر دکھ سنانے کی بجائے مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے۔ اللہ دی قسم ہاتھ چک کے دسیے نا، اسی سارے حیا والے بیٹھے، ایک باری بولو سبحان اللہ۔ ہاں جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، صوفی نثار صاحب، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ ہاں سچ تو یہ ہے کہ وہ سب کا ہی بھلا کرتا ہے۔ سنیے گا جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، جب بھی حسنین کے
نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے، ہاں مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے۔ اور سنیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجئے گا، ڈاکٹر صاحب ازما کے دیکھے ہے کیڑا استادی قبلہ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہاں میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے، میرا مالک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت محترم قبلہ مفتی سلطان سعیدی صاحب تشریف لا کے آئے نے، تشریف لا کے آئے نے، دے دیے تھا کہ نہیں شامدید کہنے جنہیں مہمان دور دراز تو آئے نے، اللہ پاک صاحب دی حاضری اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے۔ جی وقار بھائی سنیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجئے گا، مفتی صاحب قبلہ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بھی زہرا جی ماشاءاللہ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ اویس بھائی اس کلام دا ہر شعر اللہ دی قسم ایک خطاب ہے، مفتی صاحب قبلہ، مگر میری زندگی دا سب تو بڑا شعر میری زندگی دا توجہ کرنا جنہیں حضور دے غلام بیٹھے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پہ عباس، اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، سبحان اللہ سائیاں تینوں صاحب بنایا تو صاحب بن کے بولتے رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، کربلا والوں ماشاءاللہ سویرے یکم رمے اللہ، سویرے کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے
کہ وہ سب کا ہی بھلا کر حضرات محترم بھائی شیخ وقار عظیم صاحب نے بڑی محبت نال حاضری پیش کی ہے. میں چاہنا کہ حضور دے جڑے سناخا آئے نا جس طرح سرکارہ دا آرڈر ہے انہاں دی حاضری ہو جائے پہلے تاکہ پیر آن تے انہاں دے اگے مائی کیتا جائے پھر جس طرح انہاں دا حکم ہوئے پھر انہاں نو مان لیا جائے. ذرا بولو سبحان اللہ, اچھی بولو سبحان اللہ, سارے بولو سبحان اللہ. محترم بھائی وقاص انجم صاحب انہاں کے گزارش کریں گا کہ آن سرکار دی بارگاہ وچ حاضری پیش کرن. بھائی محمد وقاص انجم صاحب وقار صاحب نے گستاخی مار نہیں گستاخی مار ماشاءاللہ جی. شیخ وقار عظیم صاحب نے جو مصرع کہا نا اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں تھوڑی سی نا تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. چلو اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ تو دنیا میں اگر کسی شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی اولاد پاک کے ساتھ محبت کی, وفا کی, ان کی خدمت کی, اگر وہ اس دنیا میں کوئی انہیں اس کا اجر صلہ نہ دے سکے, دیکھیں کتنی بڑی بات کہنے لگا میں, وہ دنیا میں کوئی اجر کوئی صلہ نہ دے سکے تو کل قیامت کے دن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تم نے میری اولاد کے ساتھ وفا کی تھی, آج میں تیرے ساتھ. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بس اتنی ہی بات میں کہنی تھی, باقی جناب کیا بات. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے حقیقت بات ہے کہ وہ کہندے نے کوزے دریا بند کرتا, اللہ پاک تہاڈی زندگی کرے. بڑی ماشاءاللہ وڈی گل کیتی ہے تے گل حقیقت بھی ہے. دنیا چ لبدا بھی کچھ نہیں, دنیا دندی بھی کچھ نہیں تے اجر سانو انشاءاللہ روزے محشر نبی پاک نے دینا ہے. دنیا کتھوں منتی نبی پاک دی آل طرح طرح دی گلاں کر رہے. بہرحال ٹائم تھوڑا ہے, بہرحال جن نے نبی پاک دی آل دی عزت کرنی ہے نا تے عزت انہوں لبنی. بس میرا تے یہ ایمان ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی قسم خدا دی اج دی اس محفل دی روح پرور گل کیتی. اللہ پاک نے زندگی کرے. ڈاکٹر صاحب نے حاصلے محفل گل کیتی ہے کہ جنہیں حضور دی آل دا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے تے عزت ہو دی ہے تے اللہ پاک نے عزت بھی انہوں دینی ہے انشاءاللہ تعالی. اگر نہ لبی لوکی گھٹ دندے نے کیونکہ کیسی گل ہے طرح طرح دی گلاں کرتے معاذاللہ. بہرحال نبی پاک سانو انشاءاللہ روزے معاشرے دا اجر دینی ہے انشاءاللہ. وقاص انجم صاحب روشی پڑھو سارے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا آمین در
نعرہ تکبیر سجاہت کھڑا کر کے نعرہ تکبیر سارے بولو یا نعرہ تکبیر جی نال ویکھ لو باں سجی ہے تے کھڑی کر لو تے کوئی ایسی گل نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری واہ واہ سبحان اللہ سبحان سونیا سونا مکھ دکھلا جا یا رسول اللہ یا حبیب سونیا سونا مکھ دکھلا جا ایسی جات کرم دی پا جا تے جاواں ڈبدی تار سونے آجی جاواں ڈبدی تار سونے سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر سبحان بسم اللہ میرا تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونے آج تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونے میرا مان تران یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا مان تران تسیو ساڈی جد تے جان تسیو یا رسول اللہ جی تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونے آج تواڈے ہوندیاں کادا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراگاہ یا رسول اللہ تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی سبحان اللہ آمین آمین اللہ پاک زندگی دے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھیا اللہ پاک انہاں دا پڑھنا اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے تے ساڈا سننا آمین کہہ دیو سٹیج دے اوتے قبلہ مفتی سلطان سعیدی صاحب قبلہ ڈاکٹر نصیر الدین نقشبندی صاحب ہر دل عزیز شخصیت تشریف فرما نے اور میرے استاد محترم کہ جنہاں دے کول میں پڑھیا اللہ پاک نے اس طرح نوازیا ہے میرے محترم
بڑے محترم ماسٹر عبد الرشید صاحب معصومی تشریف فرما نے اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائے انہاں نوں بڑیاں محبتاں شفقتاں یاد نے بچپن دیاں قبلہ نثار صاحب معصومی جننے بھی احباب تشریف فرما نے جنہ دے میں نام نہیں جاننا نبی پاک جان دے نے اللہ پاک صاحب دی حاضری قبول فرمائے میں ایک بھی ربائی نہیں پڑھی جدوں دی میں نقابت کر رہے ہیں تے پڑھنی چاہیے کیونکہ حضور دے سنا خاں ماشاءاللہ کافی نے تشریف فرما نے پر دل کر رہا ہے کہ پڑھ دیں ڈاکٹر صاحب تاری اجازت نہ پڑھ دیں جناب اچھا جی پڑھ کے پھر پڑھا دیو گل اتھے ہی ذرا بولو سبحان اللہ ایک ربائی پڑھ دیں جی تاری اجازت سے پڑھنی میں جناب وقار صاحب نے مولا غازی عباس دا نام لے آئے تو دل میرا بھی کیتا ہے کہ جناب مولا غازی عباس انہاں دی شان ایک ربائی پڑھ دیں تانوں کی ہو گیا یار تسی سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے اچھی بولو سبحان اللہ شاید لکھدا ہے واہ بھی پھر کہیں سبحان اللہ شاید لکھدا ہے کہ ہووے جے ایمان دی پوچھ ہووے جے ایمان دی پوچھ ایمان دا نام عباس ہے ریکارڈنگ کر لو تے ریکارڈنگ کر کے گھر لے جاؤ جو سمجھ لگی تے پھر کہہ دیو سبحان اللہ تے کیسی گل ہے جے ہوں تسی نہیں بولنا تے گلا کوئی نہیں کیسی گل ہے پھر آ جاؤ تے گھنٹہ ٹھہر کے آ جاؤ جدوں لنگر شروع ہونا ہے جے سبحان اللہ نہیں کہنی تے پھر کیوں بیٹھے ہو یار اتنے نہ انج کریا کرو اچھی کہہ دیو سبحان اللہ میں اپنا نام نہیں لے رہا شہنشاہ وفا دا نام لے رہا اچھی بولو سبحان اللہ پھر سنو کہ ہووے جے ایمان دی پوچھ ایمان دا نام عباس ہے ہووے جے ایمان دی پوچھ ایمان دا نام عباس ہے اچھی بولو سبحان اللہ اس تو پہلے او دے نال قدورتاں پھبدیاں نہیں جیدہ نانا پاک رسول ہے او دے نال قبلہ موتی صاحب او دے نال قدورتاں پھبدیاں نہیں جیدہ نانا پاک رسول ہے جندہ باپ خدا دا شیر ہوئے جدی ماں دا نام بطول ہے کہیے سبحان اللہ گل مکدی یار مکا چھوڑا ایویں گل نو دینا طولے او جدی نال علی دے نہیں بندی او دا جمنا ہی یار فضول ہے جیدی نال علی دے نہیں بندی او جیدی نال علی دے نہیں بندی او دا جمنا ہی یار فضول ہے او تسی دے علی علی بیٹھے ہو سبحان اللہ آج دن آل نبی اولاد علی ہونی ہے حضور دی آل بھی ہجے ہونا ہے تے جو چہرہ ویکھنا ہے تے تانوں قسم خدا دی خوش ہو جانا ہے تسی ذرا بولو سبحان اللہ جدوں میرے پیرا آنا ہے انشاءاللہ چہرہ ویکھ کے خوش ہو جانا ٹھنڈ پے جانی ہے ذرا بولو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ کہ ایویں کھیڈ تماشا نہ سمجھ بیٹھی بڑا پار عشق دی پنڈدا ہے میرے پیر سید الحسن دلاں نو صاف کر دے جویں کپڑے نو دھوبی چھنڈدا ہے ڈاکٹر نصیر صاحب اس ربائی تے دا تہاڈے کو لینی ہے تے اچھی کہنا ہے سبحان اللہ جواناں والی سبحان اللہ تسی کہنی ہے سنو ذرا کہ ایویں کھیڈ تماشا نہ سمجھ بیٹھی ہور آواز گھٹا دے تاکہ ایتھے ڈگ پئیے تھلے نو آواز گھٹا دے ہور ذرا اوتے بولو سبحان اللہ کہ ایویں کھیڈ تماشا نہ سمجھ بیٹھی بڑا بھار عشق دی پنڈدا ہے میرے پیر سید الحسن دلاں نو صاف کر دے جویں کپڑے نو دھوبی چھنڈدا ہے تے میرے پیر سید الحسن شاہ صاحب دا نام ہے بہت میٹھا اینا ذائقہ تے میٹھا نہ کھنڈدا ہے اوے گل نبی دی جبار تے ایک پاسے جنتا بابا فرید پہ ونڈدا ہے گل نبی دی جبار تے ایک پاسے جنتا بابا فرید پہ ونڈدا ہے حضور دے اگلے سناخاں قبلہ چچے عبدالقیوم صاحب انہاں دے بھانجے شاہد بھائی آن گے اپنی حاضری پیش کرن گے محترم بھائی شاہد صاحب ذرا بولو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ یہ تاری ٹریننگ کرا رہے ہیں ٹریننگ جو سرکارہ تلاوت کرنی ہے تے حضور دی ماشاءاللہ نعت پڑھنی ہے نا تاکہ تانوں عادت پئی ہوے سبحان اللہ کہیے تسی اچھی بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری جی بسم اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
علیکہ یا رسول سلام علیکہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہتے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کہ وعدہ کیا جو